اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگین میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید اس سیشن میں۔ اور جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید انٹرسٹنگ چیزیں اس میں آنے والی ہیں، اور امید ہے آپ انٹریکٹیو بنائیں گے، ایسا ہی جیسا کہ لاسٹ سیشن میں نے آپ نے انٹریکٹیو بنایا، اس میں جو میں نے مواد ڈالا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا۔ اس میں صرف اور صرف ایک پازیٹیو وے میں بات رکھنی تھی کہ جو بھی انسان اگر دین کے اوپر بات کر رہا ہے، کسی بارے میں بات کر رہا ہے، چاہے وہ خلافت کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ اپنی محنت کرے، پازیٹیو وے میں کریں، لیکن دوسروں کو مورد الزام ساتھ نہ ٹھہرائے، اور وہ علماء کرام کو جو کہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، اور صبح شام ان کا کام درس قرآن، درس حدیث ہے، اور اسی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کھلم کھلا کرٹیسائز اور بھیجا کرٹیسائز نہ کیا جائے، اور اس سے کیا ہوگا، عوام متنفر ہوگی۔ تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی، اس میں ڈیٹیل میں ایک اور ویڈیو بنانی ہے، اس میں جو فیڈ بیک آیا ہے خاص کر، لیکن ابھی جو بات ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا جو سیریز چل رہی تھی جس میں ہم الگ الگ ڈسکس کرتے تھے ایشوز ہر سیشن میں۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جو ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جو نان مسلمس کا اعتراض ہے مسلمانوں پہ، اس میں سے ایک اعتراض ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعت اسلام سے، مطلب اسلام کی جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے ساری، اس سے ان کا نعوذ باللہ مقصد تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے، تعظیم اپنی کروانا چاہتے تھے، اس لیے سارا کچھ جو ہے وہ کیا گیا نعوذ باللہ۔ اب اس میں سب سے بیسک بات جو ہے، اگر نان مسلم یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اگر تو کوئی بھی نان مسلم جس بندے نے بالکل تعصب کی اینک اتار کے دیکھا ہو، ہسٹری کو ہی دیکھ لیا ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری ہے، ہسٹری میں جو ان کی نام آتا ہے اور ان کے واقعات جو آتے ہیں قرآن و حدیث سے اگر ان کو چڑ ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آپ لوگوں نے خود بنائی ہے، تو ہسٹری جو نان مسلم اسکالرز نے لکھی ہیں اس کو ہی اگر دیکھ لیا گیا ہو تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کیا تھا، اور ایک خود پرست انسان جو اپنی تعظیم کروانا چاہے یا اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے، اور اپنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حب جا جو ہے، کہ میری تعظیم ہو، میں آؤں سب کھڑے ہو جائیں اور میں جہاں جاؤں میرا ہی چرچا ہو ہر جگہ پہ، تو ان لوگوں کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیسا رہا، پیسے کے معاملے میں، مال و دولت کے، عیش و عشرت کے معاملے میں، یا پھر باقی جو عیاشی دنیا کی ہوتی ہے اس معاملے میں۔ تو وہ اگر تعصب کی اینک اتری ہوگی تو اس میں کھلم کھلا چیزیں عیاں ہو جائیں گی اس شخص پہ، لیکن جو متعصب لوگ ہیں، جو تعصب کی اینک لگا کے بات کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا اعتراض ہی ہو سکتا ہے کہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اشاعت اسلام سے اپنی تعظیم کرانا نہیں تھا، کیونکہ جو شخص بڑا بننا چاہتا ہے، خود کو بڑا بننا چاہتا ہے، وہ خود اس کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں، سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لائف میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کو پاک کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور ان کا مقصد شروع سے لے کر آخر تک جب تک وہ رہے یہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے۔ تو ہر ایک کو وہ اس چیز سے منع کیا، صرف منع نہیں کیا بلکہ اپنا فانی ہونا ہر ایک پر ظاہر کیا۔ مگر پھر بھی جو نان مسلم جاہل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بڑا بننا چاہتے تھے۔ دلیل میں یہ واقعہ لکھا ہے
حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک تقسیم کیے صحابہ کے درمیان میں، تو اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ واقعہ بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بننا چاہتے تھے۔ تو اس شخص کو عبادت اور محبت کے معنی میں بالکل نہیں پتہ، جس شخص کا یہ اعتراض ہے کہ جب جس شخص کو محبت ہوتی ہے وہ شخص ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کتنے مر مٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور پکڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی ان کے دلوں میں اتنی راسخ تھی۔ تو مثال آج کو اس کو اگر مثال سے سمجھیں تو ایسے سمجھیں گے آپ کہ اگر کسی عاشق کو محبت ہوتی ہے کسی معشوق سے، تو جو عاشق ہے وہ اس کے گلی کے چکر لگاتا ہے، اس کے لیلا مجنوں کی جو سٹوری آپ نے سنی ہوگی، لیلا کو مجنوں کو اس کے لیلا کے جو محلے کا کتا تھا اس سے بھی محبت ہو گئی تھی، اور اس کو بھی وہ پکڑ کے پیار کیا کرتا تھا، اور اس کے دیواروں سے بھی۔ تو یہ ایک نسبت کی بات ہے، جو جن لوگوں کو اس کا آئین بھی پتہ ہوگا تو اس کو بھی اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ان دیوانوں مستانوں کی جو محبت ہے وہ تو اس محبت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام کی محبت تھی انہوں نے اپنی جانیں تک تقسیم کر دی۔ وہ ایک آتا ہے نا کہ کسی شاعر نے بولا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ یوسف کو دیکھ کے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کٹا دی، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مردان عرب نے، اور مردان عرب تو نہیں کہنا چاہیے، مردان دنیا نے اپنے سر کٹا دیے کہ اتنے وہ اس میں محبت میں دیوانے ہو گئے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پانے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پہ لبیک کہا، اور ہر جنگ کے لیے اور ہر مصیبت کے لیے وہ تیار ہو گئے، سینہ سپر ہو گئے۔ تو اس بات کا یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کن لوگوں میں تقسیم کیے تھے، کہ وہ جو عاشق تھے جو مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زمین میں نہ دفناتے، اگر وہ کسی کو بولتے بھی کہ یہ زمین میں دفن کر رہا ہوں یا کہیں پہ خدا نخواستہ کہیں پہ اس کو ڈسپوز کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا، اور وہ بال ہر بندے کا کوشش ہوتی کہ میرے حصے میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرہ برابر بھی لڑائی اور بڑائی اور تکبر کا خیال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس پہنا کرتے، مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ٹائپ ہوتا، اور نفیس نفیس کھانے کھایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہمیشہ جمع رہتے۔ مگر وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ تاریخ شاہد ہے کہ اور احادیث میں بھی صحیح طریقے سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس موٹا تھا، جو کہ ٹاٹ کا لباس جیسے ہوتا ہے، یا اس وقت کا جو سادہ لباس تھا وہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سادہ تھے، کچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں، جو بھی آتا تھا، جو بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، سائل کوئی آتا یا کوئی بھی ضرورت مند آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو صدقہ کر دیتے اور اپنے پاس نہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال تھا، اور اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے، اور مال و دولت کے لیے اور عزت کے لیے اور ان چیزوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال آتا نہیں تھا، بلکہ جنگوں میں اتنا مال آیا کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ بکریوں سے جنگل کے جنگل بھر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بکریاں ایک اعرابی کو اس کے سوال پر عطا فرما دی، اور دراہم اس قدر، درہم اور دینار اس قدر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 100 کسی کو 200 عنایت فرمائے۔ جب بحرین کا جزیہ آیا تو اتنا روپیہ تھا کہ مسجد کے اندر سونے کا ڈھیر لگ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تقسیم فرما دیا، اور اپنے واسطے ایک درہم بھی نہ رکھا۔
تو کیا بڑائی چاہنے والا جو بھی اپنے آپ کو بڑا چاہتا ہے اور بڑائی چاہتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا مال و دولت کا ذخیرہ جو مال غنیمت آیا ہو اور وہ سب کے سب تقسیم کر دے اور خود خالی ہاتھ رہے اور مخلوق کو مالا مال کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ راستے میں جب چلتے تھے تو صحابہ کرام سواری پر سوار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چلتے، اور اگر صحابہ اترنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا بازار سے خود لایا کرتے۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام بھی کرتے تھے، کبھی بکری کا دودھ خود دھو لیا، کبھی جوتا اپنا خود گانٹھ لیا، کبھی آٹا گوندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ زمین پر بیٹھ جاتے، بوریے پر لیٹ جاتے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نشان پڑ جاتے تھے۔ بعض دفعہ کسی یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہوتا اور تقاضا کرنے میں سختی کرتا، برا بلا کہتا، حضرت صحابہ کرام کو یہودی پر غصہ آتا اور اس کو دمکانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ کو منع کر دیتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ صاحب کو کہنے سننے کا حق ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چارپائی کے اوپر بغیر کسی کپڑے کے، بان کی چارپائی کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چارپائی کے نشان پڑ چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا جو ہیں وہ مال و دولت میں اور اتنا عیاشی کریں دنیا کی نعمتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو کہا کہ اے عمر، تو دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح نہیں دیتا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو جو شخص کا یہ واقعات جس شخص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہوں اور یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حالات زندگی ایسی ہو، اور پھر بھی کوئی جاہل یہ اعتراض کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت، حب جاہ، حب مال اور ان چیزوں کے لیے اشارہ کرتے تھے، تو یہ صرف جہالت کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی عقل مند نان مسلم بھی اس طرح کا اعتراض نہیں کرے گا۔ تو امید ہے آج کا سیشن مفید رہا ہوگا۔ اس میں اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا تاکہ اس کو اور امپروو کیا جا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔